اب میرے آقا اپنی امت سے کیا رخ چاہتے ہیں دین کا، وہی رخ رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ دین رب کا ضرور ہے لیکن مصطفیٰ کی مرضی ہے۔ جہاں پر میرے مصطفیٰ کی مرضی ہو جائے گی اپنی امت کے بارے میں، وہاں پر دین کا انکار نہیں ہوگا مگر رخ بدل جائے گا، کیونکہ مالک ہے میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا۔ اس لیے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ میں صحابہ اپنے لیے دین کو، میرے مصطفیٰ کے رجحان کو سامنے رکھتے تھے کہ میرے محبوب کی کیا مرضی ہے میرے لیے۔ آج امت سے یہ چیز نکل گئی جس کی وجہ سے امت دین کے حق تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ یہ رخ نکل گیا امت کا کہ دین کے معاملات میں میرے مصطفیٰ کی منشا کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان الدین عند اللہ الاسلام کے در میں خدا کا یہ پیغام تھا کہ تمہارا وہ دین جس سے میرے مصطفیٰ راضی ہو جائے، میں بھی اس سے راضی ہوں۔ میرے محبوب کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی دین پر چلنے کا دعویٰ کرے لیکن میرے مصطفیٰ کی مرضی کو نظر انداز کرے تو اس کو میں منافق بناتا ہوں، اس کا دین قابل قبول نہیں ہوتا۔ دین تو وہی رہے گا، اس میں کوئی کسر کھوٹ نہیں ہوگی، دین ہے اپنی صورت میں، لیکن دین پر عمل کروانے کا اور دین کو انسانیت اپنی زندگی میں لینے کو وہ کیسے قبول کریں گے کہ 1500 برس پہلے جو کچھ دین کا نظام تھا اسی ظاہری ڈھانچے کے اندر میں اس زمانے کے اندر میں کیسے ممکن ہوگا؟ لازمی بات ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ بھی تھا میرے مصطفیٰ کی مرضی اپنی امت اور اسلام کے بارے میں جو تھی، آج 15ویں صدی کے اندر میں میرے آقا کی مرضی امت کے ساتھ میں کیا ہے؟ اسی کو میرے آقا نے فرما دیا تھا ایک مرتبہ، جس کا مفہوم یہ حدیث پاک کی کتاب میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے صحابہ، تمہارے سامنے میں نے پورے دین کو پیش کر دیا، اگر پورے دین کے اندر سے تم نے اگر 10% کو بھی چھوڑ دیا تو خدا تم کو اس پر پکڑے گا اور تم سے سوال کرے گا، اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ پورے دین پر سے اگر کوئی 10% بھی عمل کر لے گا خدا اسی پر ان کو نجات عطا کرے گا۔ اور یہ فرمایا کہ 80 صدیقین کا ان کو روحانیت کا مقام عطا کرے گا۔ تو میرے آقا کی منشا کو معلوم کرنا، اور یہ فرما دیا میرے آقا نے، یہ کوئی کیونکہ عنوان بہت نازک چھڑ گیا ہے آج، اس کے لیے میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ ذمہ داری کی بات ہے، اللہ رسول کے پاس میں جواب دہی کا نظام ہے۔ دین تو وہی رہے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن مرضی مصطفیٰ کی چلے گی۔ کس کی چلے گی؟ مالک بنایا ہے امت کے، کس کو؟ میرے آقا کو۔ دین کے مالک بھی آپ ہیں، اور اب تو دین ہی وہ ہے جو میرے مصطفیٰ بولے یا میرے مصطفیٰ چاہے، اور میرے مصطفیٰ کو رب العالمین نے مختار کل بنا دیا، مختار دو جہاں بنا دیا، مالک کائنات بنا دیا۔ میرے آقا اپنے کرم کی نگاہ کے ذریعے سے پوری کائنات کو وقت واحد میں سارے 18 عالم کو سنبھال رہے ہیں، اور سنبھالنے کے لیے جن کو پسند فرماتے ہیں ان کو نظام حوالے کر دیتے ہیں، قادر و مختار بنا دیتے ہیں ان کو۔ میرے آقا کی نوازشوں کو کیا پوچھتے ہو؟ کہتے ہیں نا قوالا کہ مانگا تھا قطرہ تو دے دیا سمندر۔ میرے آقا کی بارگاہ کا عالم ہی وہ ہے، وہ تو دشمنوں کو نوازے ہیں، ظاہر کے اندر بھی کتنا نوازے ہیں۔ ایسے ہی میرے آقا کے جو پڑتوں کو لیے وہ رہتے ہیں، ان کی پہچان بھی یعنی اولیاء اور آل علی اور اولاد علی جو ہوتے ہیں، وہ بھی یہ ہے کہ دشمن کو دشمن بھی نہیں سمجھتے، بلکہ دشمن پر بھی دوست سے زیادہ نوازشیں کر دیتے ہیں وہ، یہ کیونکہ ان سے نالین پاک مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں۔ بڑے رمز کی باتیں ہیں اس کے اندر میں، ہضم کرو اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ہم کو پہچانتے ہیں وہ ہماری پہچان کروائیں گے، اور پہچاننے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا۔ اور لیکن دوست کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقصد میں یہ اللہ کے وہ دوست شامل ہوتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد عبادات اور دین نہیں تھا، شہادت نہیں تھی، اور سب کچھ قربان کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد جو اللہ تعالیٰ کا تھا اپنے محبوب سے محبت کو ظاہر کرنا۔ اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے اس مقصد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد میں وہ اس مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے،
ہم بھی اسی سے محبت، انہی سے محبت کرتے ہیں. ان کے پاس میں اس لیے نالن پاک مصطفی، نالن پاک مصطفی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو تمثیلاً بندوں کے سمجھنے کے لیے اپنا دوست بولا. اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہی اپنے محبوب کے ساتھ محبوبیت کا عجیب ہے. خلقت کا مقصد، قرآن کا مقصد، شریعت کا مقصد، دین کا مقصد، جنت کا مقصد، جہنم کا مقصد، سب کچھ کا مقصد اپنے محبوب کی محبت کو ظاہر کرنا ہے. اور جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مطلب میں پورے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معنی میں یہ کہتا ہے کہ میرا مقصد میرے محبوب کی محبت کو ظاہر کرنا. تو اولیاء بھی جو میرے مقصد میں میرے مطلب کے بنتے ہیں میں ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، بناتا ہے. اولیاء کی پہچان اور اولیاء کے نظام کی پہچان نالن پاک مصطفیٰ کی پہچان ہوتی ہے. جو خدا کے مقصد میں معاون بنتے ہیں یا خدا کے مقصد میں وہ جو شریک ہوتے ہیں جس سے اللہ اپنا مطلب پورا کرتا ہوا دیکھتا ہے. مطلب کا ہے اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جنت اللہ کی مطلب ہے کہ بنانے والا ہے، جہنم اللہ کی مطلب ہے کہ بنانے والا ہے. نا تو نماز اللہ کا مطلب ہے کہ نماز تو حکم دینے والا ہے. وہ زکوٰۃ وہ حکم دینے والا ہے. اس سے اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اب عبادتیں کر کے نہیں بولا کہ میں اللہ کا مقصد چلٹ، مقصد نہیں، مطلب پورا کر. مطلب کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنے محبوب سے جو محبت ہے اس کو ظاہر کرے وہ. اس لیے اولیاء کی زندگی کی ایک ایک سانس صرف اور صرف اسی رخ کو لیے ہوئے ہوتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ان کو سوچتے ہیں تو وہی، بولتے ہیں تو وہی، سنتے ہیں تو وہی کہ یا اللہ تو اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے. اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ ساری چابیاں لا کر اپنے محبوب کو دے دیا کہ جو تمہارا ہے وہ میرا ہے. قصہ مختصر با اختیار بنا دیا میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے. کتنے اختیارات عطا فرما دیا. اولین اور آخرین کا علم عطا فرما دیا. خالق میں ہوں، مالک ان کو بنا دیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مخلوق میں مجھے وہ مقام عطا کیا کہ دیتا ہے رب لیکن تقسیم کرواتا ہے میرے ہاتھ سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ انا قاسم فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں. کیا تقسیم کرنے والے؟ دین بھی، معرفت بھی، ایمان بھی، اسلام بھی، جنت بھی، جہنم بھی، دنیا بھی. خدا کی قسم ہمارے چاول کا ایک ایک دانہ بھی میرے مصطفیٰ کے دینے سے تم کو اور مجھ کو ملتا ہے. اور جو مطلب کو پورا نہ کرے وہ مقصد کو پورا کر سکتا ہے؟ جو مطلب کو پورا نہ کرے وہ مقصد کو پورا کر سکتا ہے؟ مطلب تو یہ ہے، مطلب خدا کا صرف یہ ہے اپنے بندوں سے، خلقت سے، کائنات سے. کیا مطلب ہے؟ کہ میں اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہوں اس کو ظاہر کروں. یہ خدا کا مطلب ہے. اس خدا کے مطلب میں جو شریک ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا دے گا. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد 5 وقت کی نماز پڑھو، دین پر چلو، اعمال کرو. یہ مقصد نہیں ہے. یہاں تو رخصت بھی ہے. بیمار ہو گیا، بے ہوش ہو گیا تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، رخصت بھی ہے. اور لمبا سفر کر رہا ہے تو روزوں میں بھی رخصت ہے. تو مقصد میں رخصت کہاں سے ہوتی ہے؟ مقصد تو مقصد ہی رہتا ہے، رخصت نہیں ہوتی اس کے اندر میں. پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے بندے صرف میرے بن کر رہے، میرے اشارے پر مرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار، برباد کرنے کو اپنے آپ کو تیار رکھے. یہ مقصد اللہ تعالیٰ کا. یہ نہیں ہے بچنے کے راستے ڈھونڈنا، بلکہ مولا ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے. تیری مرضی اگر ہے تو ایک لمحے کی خیرات بھی تجھ سے صحت کی اور زندگی کی نہیں مانگتے. تیری مرضی ہے تو بس تیرے حکم پر اپنے کو ہم ختم کرنے کو تیار ہے. یہ اللہ کا مقصد ہے. کون سا مقصد ہے؟ مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے. اب کوئی ولی اور کوئی دوست اس کی زندگی میں یہی 2 چیزیں ملے گی. کیا ملے گی؟ مطلب کو پورا کرتا رہا زندگی بھر. مطلب کیا تھا؟ شہید ہونا مقصد نہیں تھا، مطلب نہیں تھا. مطلب تو صرف یہ تھا کہ میں اپنے محبوب سے جو محبت کرتا ہوں. یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ذرا یہ جملہ تو رٹ لو. مطلب اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے، ساری شریعت سے، ساری کائنات سے کیا ہے؟ اللہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں اپنے محبوب سے جتنی محبت کرتا ہوں اس کو ظاہر کروں. اور اس مطلب میں جو بندہ جتنا پورا آئے گا، اس لیے بولتے رہو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے. سنتے رہو تو صرف یہی سنو، بولو تو یہی بولو، بتاؤ تو یہی بتاؤ، انسانوں سے کہو تو یہی کہو. کہنے کا، سننے کا وظیفہ آخر صرف یہی ہو جو اولیاء کا وظیفہ ہوتا ہے.
اس لیے مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مقصد یہ اپنے بندوں کو صرف ہی دیا، مطلب الگ ہے، مقصد الگ ہے. دیکھو، اور یہ مقصد اور مطلب کا فرق صرف طریقت میں ہی سمجھ میں آئے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب سے میں جو محبت کرتا ہوں اس کو ظاہر کرو، یہ مطلب ہے. دین کو پہنچاؤ، حکومت الہیہ کا قیام کرو اور نمازوں کو زندہ کرو، وہ نہیں ہے، وہ تم کرتے گی. اس کا دین ہے، انہیں کر لیتا نا، اور وہ تو کر چکا ہے. مطلب کو اگر پورا کرو تو تم کو دوست بنا دے گا اللہ تعالیٰ. اب مقصد کیا ہے؟ چلو آج تو اچھی چھٹی مل گئی اپنے کو، اس واسطے اب سب. مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا تم کو مجھ کو پیدا کرنے کا؟ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی ہر حال میں، زندگی کے ہر لمحے کے اندر میں اپنا بندہ دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہ ہے، بندہ کس کو بولیں گے؟ بندہ کس کو بولیں گے؟ میاں تیری مرضی، میاں تیری مرضی، ویسا کرو، بالکل کرتے، ویسا نہیں کرنا، نہیں کرتے. آ جا، بالکل آ جاتے، نہیں رکتا کہ نہیں رکتا، تو بلائے بعد میں کئی رکتوں میں اچک کے چل جانا وہاں پر کام ملک الموت کی طرف، چلو لے کے چلو بول کے. نہیں ذرا پیر صاحب دعا کرو جی، ہاں ذرا اور تھوڑا سا 1-2 مہینے کا موقع مل گیا. نہیں بولتا وہ. کیوں؟ کہ مقصد پورا کرنے والا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ جینے کی تمنا میں جو مرتے ہیں یہ دنیا والے ہوتے ہیں، اور مرنے کی تمنا میں جو جیتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں. مقصد والے جو ہوتے ہیں نا، مقصد کیا ہے؟ رب کی مرضی پر ختم ہونا. آئے اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، اس کی مرضی سے نہیں، اپنے کو سلنڈر کرنے کو. تو اللہ اپنے بندوں کا مقصد یہی بنایا. کیا بنایا؟ کہ بندے میرے بندے بن کر میری مرضی کے تابع ہو کر رہ جائے، اس میں اپنی مرضی کو داخل نہ کریں. کیا نہ کریں؟ پیشکش نہ کریں. اللہ میاں کو مشورے نہیں دینا، اللہ میاں تھوڑے دن کے بعد میں بلانا، میرے کو ذرا وہ کاما ہونے کے بعد میں ذرا بلانا، ذرا لمبے فیلا ہے نا وہ کر لے کے بلانا. نہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ تو صرف وہ ہے کہ اس کے فیصلے پر راضی رہے. اب اس فیصلے پر راضی رہنے کی جتنی ہمت ہے وہ مقصد کو پورا کرنے والا ہے. جو مقصد کو پورا کر لے، مطلب کو پورا کر لے، وہی اپنے وقت کے زمانے کے ولی کی پہچان ہوتی ہے. اب 15ویں صدی کے اندر میں امت کے لیے دین کا کیا رخ ہونا چاہیے؟ اب میرے آقا سے جو بے پردہ ہے وہی تو بتائیں گے. میرے آقا جن کے ذریعے سے ظاہر کریں گے وہی تو. اس لیے ضرورت ہے کہ ہر صدی اور ہر زمانے کے اندر میں اہل طریقت کے چوکھٹوں سے یہ امت جڑی رہے. وہاں سے ان کو یہ نظام ملے گا. وہاں سے مسجد تو بھر لیے سارے نمازیوں سے، لیکن آل علی اور اولاد علی اور عظمت مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ سے کٹ گئے تو تمہارا یہ اسلام ہے. اب وہاں پر سب کچھ کے مقابلے میں میرے آقا یہ کہیں گے کہ نہیں، اب اس وقت میں تم کو سارے دین کے رخ کے صحیح کرنے کے لیے اب میری آل کی چوکھٹوں کو آباد کرو اور پوری امت کو میرے اولیاء کے چوکھٹوں سے جوڑ دو. اب اگر مصطفیٰ کی مرضی ہو، اب وہاں پر بولے کہ وہ نہیں یہ، تو خدا کے ساتھ میں جنگ کر رہا ہے نا تو منشا مصطفیٰ الگ ہو. اس لیے منشا مصطفیٰ ہر زمانے کے اندر میں الگ الگ ہوا کرتا ہے. اور صحابہ کا کمال یہ تھا کہ وہ منشا مصطفیٰ کو دیکھتے تھے. کیا دیکھتے تھے؟ منشا مصطفیٰ کو دیکھتے تھے کہ کیا مرضی ہے. کیوں؟ کہ منشا مصطفیٰ وہی ہے جو خدا کا اور رب کی مرضی ہوتی ہے. نماز پڑھتے تھے رب کی، لیکن اگر آقا موجود نہیں ہوتے تو انتظار سارے صحابہ نماز کی نیت ہے، قبلے کی طرف میں منہ ہے، لیکن مصطفیٰ کا انتظار ہو رہا ہے. اور کبھی آگے پیچھے کی سب سے میرے آقا، تو صحابہ خود بخود جگہ بنا کر دے دیے. اور میرے دو جہاں کے مالک، یہ بھی نظام ہے. کیا مطلب ہوا؟ دین کا حق ذات مصطفیٰ ہے. اب جو ذات مصطفیٰ کو نظر انداز کر کے دین کہہ رہا ہے، وہ دین رب کی بارگاہ میں بھی قابل قبول نہیں ہے. پھر اس دین کے اپنے مزاج کے، اپنے طبیعت کے دین پر چلنے والے اللہ کے دوست بن سکیں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوستی کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کے مطلب کو پورا کرنے والوں کو اپنا دوست بناتا ہے. تو دوستی بننے کا راستہ جہاد کرنے والے، خوب نماز پڑھنے والے، خوب زکوٰۃ دینے والے وہ نہیں، اللہ کے مطلب کو پورا کرنے والے. اور اللہ کا مطلب اپنے محبوب سے محبت کرنے کو ظاہر کرنا ہے. اس لیے خانقاہ محمدی کی صورت میں یہی تو چیز ہے کہ کیا کہو کیا کرو،
کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے. اس کو سنو اپنے گھروں میں، اس کو بولو اپنے بیوی بچوں میں، اپنے دوست احباب کے اندر میں کہ خدا تو کسی سے مطلب نہیں ہے، خدا کا مطلب تو صرف اپنے محبوب کی محبت کو ظاہر کرنا ہے. اور ظاہر کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہو اس درجے کے اندر میں تم کرنا شروع کرو. کیوں نہیں لگاتے اپنے گھروں کے اوپر نشان؟ یہ بھی تو محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ اپنے سروں کے اوپر رکھتے ہیں مصطفیٰ کے نشان کو. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرو جس سے میرے محبوب کی محبت دنیا میں ظاہر ہو. ہم اپنے محبوب کے چاہنے والے، ہماری پہچان بعد میں ہمارے باپ کے نام کے ساتھ میں ہو، بعد میں ہماری نام کے ساتھ میں ہو، لیکن اس سے پہلے ہم کون ہیں؟ اپنے محبوب سے محبت کو ظاہر کرنے والے ہماری پہچان ہو جائے.